أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، میرے بزرگ و دوستو، درس قرآن کی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کے شروع حصے کے بارے میں تفسیر سنیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ، یہ بقرہ نام کیوں پڑا اس سورت کا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو جانیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے اندر بقرہ یعنی گائے بیل کی نسل، اس کا ذکر ہے. لہٰذا اس لیے سورت کو، چونکہ اس کا بقرہ کا ذکر ہے، اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، طویل ترین سورت ہے. اس میں 40 رکوع ہے، تقریباً 2.5 پارہ ہو جاتا ہے. اور سورہ بقرہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے. سب سے پہلے اس کا نزول مدینہ طیبہ میں شروع ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت بھی بتائی ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے. اس میں بہت سارے احکامات ہیں، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اسی طرح رسالت. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں 12 سال لگائے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو سمجھ کر 8 سال میں پڑھا ہے. تو اس میں کتنے معانی اور کتنے اللہ رب العزت کے احکامات اور اس میں کتنی دین کی ایسی چیزیں ہوں گی جب جا کر انہوں نے اتنا لمبا عرصہ اس پر محنت کی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی اس سورت کی کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جادوگروں کا اثر، جادوگروں کا کوئی بھی ایسا حربہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر میں مستقل پڑھتا رہتا ہے، تو جادوگروں کا کوئی اثر اس شخص پر نہیں پڑے گا. اور اسی طرح جس گھر میں کچھ اثرات ہو جنات کے، شیاطین کے، آسیب کے، اگر سورہ بقرہ کی تلاوت اس میں کی جائے تو حدیث میں آتا ہے 3 دن میں وہ اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. لہٰذا اس سورت کو پڑھنا ہے، اس کے فوائد کو حاصل کرنا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر جب شروع ہو رہا ہے، سورت شروع ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. تو یہ الف لام میم جو ہے، ایسی بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں جن کو توڑ توڑ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. ان حروف کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ایسے راز ہے جس کو اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کچھ بتایا ہو،
راز کے طور پر، لہٰذا تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ایسے الفاظ آئے تو صرف ان کو عبادت کی نیت سے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں آئی۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اتنا محتاج بنایا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہی ہم جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العزت ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی علم والا ہے۔ ہماری حیثیت یہ بھی نہیں کہ قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو پہلا لفظ ہم معلوم کر سکے کہ کیا ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گویا اللہ رب العزت سے ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہا تھا کہ اللہ رب العزت ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، تو ذالکہ سے اسی طرف اشارہ ہے ذالک الکتاب سے کہ جو ہدایت کا راستہ تو چاہتا تھا وہ اسی کتاب کے اندر موجود ہے، بشرط ہے کہ تو شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو اس کتاب کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنی کمی کی وجہ سے اس میں شک اور شبہ کر سکتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو آگے اس کے مضمون آنے والے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہدایت قرآن مجید کے اندر ہر خاص و عام کے لیے رکھی ہے، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن ہدایت سے خاطر خواہ فائدہ اللہ سے ڈرنے والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں وہ ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا خوف آتا جائے گا وہ اتنا ہدایت والے راستے پر آتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھدی للمتقین ہے تو اس میں ان لوگوں کا کیا جو متقی نہیں ہے۔ بہرحال سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ متقی کون ہے، متقیوں کی صفات کیا ہے، اس کو خود ہی بیان کیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور ایمان کہتے کس کو ہے۔ دوستو ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی خبر رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا، جو اپنی امت کو بتائی ہیں جو باتیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر دیکھے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو جنت، جہنم، قبر اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ہم نے اس کو یقینی طور پر مان لیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جیسے اگر کوئی کالے کو کالا کہے ہم کو دکھ رہا ہے، سفید کو سفید کہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو تصدیق کہیں گے کہ ہم تصدیق کر رہے بھائی کہ حقیقت میں سفید سفید ہے اور کالا کالا ہے، دکھ رہا ہے ہم کو۔ کوئی چیز ہم سن رہے ہیں، شیر کی آواز ہے، کوئی کہہ رہا ہے شیر کی آواز ہے تو ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی شیر کی آواز ہے۔ ہم پھول کی خوشبو سونگھ رہے گلاب کی اور ہمیں کوئی کہہ رہا ہے گلاب کی خوشبو ہے تو ہم یقین کر رہے تو تصدیق کر رہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں، جو ہے سمجھا نہیں، ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود یقینی طور پر مان رہے، اس کو ایمان کہیں گے۔ یہاں پر ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو جو نظر نہیں آتا، اور اسلام کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہم کو دیے گئے اس کا اظہار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، روزہ رکھنا، یہ اسلام ہے۔
ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، اسلام بدن پہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے متقیوں کی صفت بتائی گئی کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھتے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اوقات کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے سنتیں، اس کے فرائض، اس کے واجبات کو جانتے ہوئے خود نماز کو ادا بھی کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی اس ادا کروانا، اسی طرح ہر ایمان والے کی فکر کرنا کہ وہ نماز کا پابند بن جائے، اس کی دعوت بھی دینا۔ اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنے کے۔ صرف نماز کو پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ قائم کرتے ہیں فرمایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی تیسری صفت ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ جہاں اللہ رب العزت کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ کے کاموں کے اندر خرچ کرنا مطلوب و مقصود ہے، تو جو راستے اللہ کے ہیں وہاں پر خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے کیا ہے؟ اللہ کے راستے یہ ہے کہ غریبوں کی امداد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اور ایسے لوگوں کی جو مجبور ہے، بالکل لاچار ہے، اور ایسے جہاں پر ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہم کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے، اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو بھی پوری کرنے والے بن جائیں۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایمان والوں کی بلکہ متقیوں کی ایک بہت بڑی نشانی، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے ایمان اور اسلام کا فرق بھی سمجھ لیا اور یہ تمام چیزیں ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگائے ہیں، ہم بھی اس صورت پر کافی وقت لگائیں گے، جب جا کر کے اس کی حقیقت ہمارے کچھ سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے متقیوں کی صفت کو بیان کیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جن کی صفات پیچھے گزر چکی وہ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئی۔ ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں آپ کے بھروسے پہ، اور اسی طرح ان چیزوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ ساتھ پچھلے نبیوں پر جو نازل کیا تھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور کچھ صحیفے تھے جس کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں تک اپنے پیغام پہنچائے تھے، ان پر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ہم کو سنا رہے ہیں اور یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ جو مجھ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو مجھ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر ہم کو ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، ان تمام چیزوں پر تو ہمارا ایمان ہے ہی۔ پچھلی کتابوں پر ہم ایمان کیسے لائیں گے جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں، چینجز ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تھوڑی سی دنیا کے نفع کے لیے ان کتابوں کے اندر تحریفات کی ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دل سے یقین کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ان میں جو چیز نازل کی تھی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جو چینجز ہوئے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اور وہ وقت کے نبی چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کی شریعت بھی جو چلے گئی، اور گویا کہ ان کی جو شریعت ہے وہ ایکسپائر ہو گئی۔ جیسے دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے اور نئی دوائی لیتے ہیں ہم، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے حصے میں نئی دوائی اور نئی شفا بن کر آئے ہیں۔ ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن عمل ہمارا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہوگا،
لہٰذا ان کتابوں پر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر جو نازل ہوا، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بعد کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ کے بعد جو نازل ہونے والا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس بات کا بھی اظہار ہو گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان کے اندر آخرت بھی آتی ہے، لیکن یہاں پر آخرت کو الگ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ اس کی اہمیت ہم کو پتہ چل جائے۔ دوستو، جس کے ذہن میں آخرت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، وہی ان تمام چیزوں کو دل پر لے گا، اور جس کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں، آخرت دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے کر لیں گے، اگر کسی کی ذہنیت ایسی ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہاں پر بطور خاص آخرت کو بیان کیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس یقین کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جو لوگ اس کی محنت اور کوششوں میں لگے رہیں گے، وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور جو ہدایت پر ہے واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو ہدایت کی جستجو میں نہیں لگ رہے، جو ایمان بالغیب کی محنت میں نہیں لگ رہے، جو نماز کو قائم نہیں کر رہے، جو مال کو خرچ نہیں کر رہے، وہ نہ ہدایت پر ہے اور نہ ہی وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یہ مفلحون تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کی آگے کی تفسیر انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کلام اللہ کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔